سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ناظرین کرام، قرآن مجید یہ خوبصورت نوشتہ ہدایت ہے۔ قرآن مجید اپنے ساتھ وابستگی قائم کرنے والوں کو خوشخبریاں بھی سناتا ہے کہ بہت بڑا اجر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید جب میرے اور آپ کے لیے دستور حیات ہے، تو جس طرح ہم زندگی کے ہر زاویے میں اپنے حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنا پسند کرتے ہیں، بینگ اے مسلم میرے اور آپ پر قرآن مجید کے بھی کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ آج کی اس مبارک مجلس میں ہماری گفتگو کا محور وہ بنیادی 5 حقوق ہوں گے جو ایک مسلمان کو پورے کرنے چاہیے۔ قرآن مجید کے 5 حقوق کون سے ہیں؟ پہلا حق، اس قرآن پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے۔ یہ وہ کلام مقدس ہے جو جبریل امین علیہ الصلاۃ کے ذریعے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اس پر ایمان لایا جائے کہ جس طرح یہ قرآن نازل ہوا من وعن آج ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ ذوالجلال نے خود اٹھائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرح بلاتے رہیے اور جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے اپنے آپ کو لگائے رکھیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور فرما دیجئے میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ ذوالجلال نے جو کتاب میں نازل کیا۔ بلکہ دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر
يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کتاب کے ساتھ جو اس کے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب کے ساتھ جو اس کتاب قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئی، اور جو اللہ اور فرشتوں اور اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، وہ تو واضح اور دور کی گمراہی میں ہے۔ رب تعالی ہمیں گمراہیوں سے بچائے۔ ایمان لایا جائے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ارشاد ربانی ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اس میں باطل نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی بھی شکل میں اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ رب تعالیٰ اس کو نازل کرنے والے ہیں جو تعریف کیے گئے ہیں۔ وہ خالق و مالک نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ قرآن اللہ کی حقیقی کلام ہے اور لا ریب کلام ہے، اس میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں ہوئی۔ اس قرآن کا دوسرا حق جو ایک مسلمان کو ادا کرنا چاہیے، اس قرآن کو پڑھا جائے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ پڑھنے کا حق کیا ہے؟ اس کے 3 بنیادی اصول یاد رکھیے۔ اس قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھیے۔ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو خوبصورت انداز سے نہیں پڑھتا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں۔ فرمایا زینوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، قرآن کو خوبصورت آوازوں سے پڑھو اور اس کو دلکش بناؤ، اور خوبصورت آوازیں اس کی دلکشی میں اور اضافہ کر دیتی ہیں۔ قرآن مجید کو خوبصورت انداز سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ غور کر کے معانی کو سمجھ کے پڑھیے، لذتوں میں اور اضافہ ہوگا۔ اور تیسری بات، رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھیے، پڑھتے وقت یہ ظاہر ہو کہ اللہ سے خوف کھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا تھا جب سوال کیا گیا من احسن الناس قراءہ، سب سے خوبصورت قرات کس کی ہے؟ بالفاظ دیگر سب سے پیارا پڑھنے والا قاری کون ہے؟ تو آپ نے جواب دیا تھا الذی اذا قرأ رأیت انہ یخشی اللہ، جب پڑھنے والا پڑھے تو تمہیں محسوس ہو کہ یہ اللہ کی خشیت اختیار کر رہا ہے۔ اور سب سے پیاری تلاوت ہوتی بھی وہ ہے جو رب تعالیٰ کو پسند آ جائے، جو شرف قبولیت سے نوازی جائے، اور وہ وہی ہوتی ہے جو خوبصورت دل سے پڑھی جائے۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن۔ صحابہ کرام کی عادت تھی جب ان میں سے کوئی شخص 10 آیتیں پڑھ لیتا تو جب تک ان 10 آیات کے معانی کو سمجھ نہ لیتا 11ویں آیت کی طرف منتقل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور صحیح بات بھی یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے سے جو لذتیں نصیب ہوتی ہیں، ان لذتوں سے آشنا وہی ہوتا ہے جس کو یہ نصیب ہوتی ہے۔
اور اس لیے امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے انی لأتعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأویلہ کیف یلتذ بقراءتہ، مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو قرآن کے معنی سے واقف نہیں، پھر وہ قرآن سے لذتیں کیسے لیتا ہے۔ اور امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا، جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو، فہم نہ ہو، تدبر اور غور و فکر کی صلاحیت نہ ہو، تقوی نہ ہو، وہ قرآن کی لذتوں سے آشنا نہیں ہوا کرتا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے من قرأ القرآن وتدبر طالبا للہدى تبین له طریق الجنہ، جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتا ہے اور غور بھی کرتا ہے، اس کے ترجمے، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے مدعا سے واقفیت حاصل کرتا ہے، اور اس کی طلب یہ ہے کہ ہدایت مل جائے، رب تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو ظاہر اور واضح کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے اس قرآن پر عمل کیا جائے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ وہ قرآن پہ عمل کریں، انہوں نے تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا اور بقیہ اعمال کو ترک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں جب معراج پہ گیا میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ کھڑا ہے جو ایک پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے فَيَسْلَغُ رَأْسَهُ، اور اس کے سر کو کچل دیتا ہے، فَيَتَدَحْدَهُ الْحَجَرُ هَا هُنَا، پتھر لڑکتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا الذي يأخذ القرآن ويرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، یہ وہ شخص ہے جس کو یہ سزا مل رہی ہے جو قرآن تو لے لیتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے والے بنائے۔ پانچواں حق، اس مبارک مہینے کو غنیمت جانیے اور قرآن مجید کے ان 4 حقوق کے ساتھ ساتھ 5ویں حق کا اہتمام کیجیے۔ اس قرآن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش، تڑپ، تھرسٹ، شوق اور ذوق ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے پیارے پیغمبر، بلغ، تبلیغ کیجئے، پہنچا دیجئے۔ کس چیز کو لوگوں تک پہنچائیے؟ جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ما انزل الیک من ربک۔ اور اگر آپ نے یہ تبلیغ کی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، اس پیغام الہی کو نہ پہنچایا، تو آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ واللہ یعصمک من الناس، رب تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک سبق دے رہی ہے۔ بینگ اے مسلم، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو صرف وہی بات بتائیں، تبلیغ، دعوت اس چیز کی دیں جس کو اللہ نے اتارا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین
قرآن مجید کی وضاحت ہیں۔ اس لیے دعوت اور تبلیغ اور اسلام کا پرچار اور اسلام کی پریچنگ جب تک قرآن و سنت کی سرپرستی نہ ہو اس کو دعوت و تبلیغ کیسے کہا جائے گا؟ صحابہ کرام کے اندر یہ شوق اللہ کے رسول نے پیدا کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا جو میں بیان کر رہا ہوں اسے یہ لوگ جو میرے سامنے ہیں پہنچا دے ان لوگوں تک جو یہاں موجود نہیں ہیں، بلکہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تبلیغ کرو خواہ تمہیں ایک آیت ہی آپ کے پاس ہے اس کو بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا شوق رکھو۔ اس لیے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لو وضعتم الصمصام على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لأنفذتها قبل أن تجيزوا علي۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر تم میری گردن پہ تلوار بھی رکھ دو اور مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں گردن کٹنے سے پہلے ایک کلمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے وہ پہنچا کے ہی گردن کٹواؤں گا تو میں وہ ضرور کلمہ بولوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ ذوالجلال تر و تازگی عطا فرمائیں گے، تر و تازہ رکھیں گے اس انسان کو، روشنی سے نوازیں گے، چمک اور دمک سے نوازیں گے دنیا اور آخرت میں، جو ایک بات اللہ کے رسول کی یاد کرتا ہے سننے کے بعد پھر صحیح آگے پہنچاتا ہے۔ میری رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کو پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے، اس میں ان حقوق کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ افطاری کے وقت، ملاقات کے وقت اس قرآن کے پیغامات سنائیے اور لوگوں کو سننے کے مواقع فراہم کیجئے۔ اللہ ذوالجلال صاحب قرآن کی رفاقت قیامت کو نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا بھی مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔